کبھی سوچا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات وہ کیسے تھے؟ یہ وہ وقت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے محبت اور شفقت کی ایک ایسی مثال قائم کی جو آج بھی سیدھا ہمارے دلوں کو چھو لیتی ہے۔ تو آئیے آج ہم مل کر ان پر اثر لمحات میں چلتے ہیں اور اس لازوال میراث کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے چھوڑ گئے۔ ذرا تصور کریں، زندگی کے بالکل آخری لمحات ہیں، اور اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملک الموت سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں۔ یہ آپ سوچئے صرف ایک سوال نہیں ہے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بے لوث محبت کا ثبوت ہے جو یہ بتاتا ہے کہ اپنی شدید ترین تکلیف میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی فکر اپنی امت کی بھلائی تھی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں حجت الوداع کے خطبے سے، جو دنیا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک آخری پیغام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے کچھ ہی عرصہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری بڑا عوامی خطاب دیا۔ یہ محض خطبہ نہیں تھا، نہیں، بلکہ یہ وہ لمحہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے ایک مکمل دستور، ایک منشور پیش کر دیا۔ اور اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے آفاقی اصول بیان کیے جو آج بھی اتنے ہی اہم ہیں، شاید آج زیادہ اہم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مساوات، انصاف اور ہر فرد کے حقوق کے احترام پر زور دیا۔ یہ وہ تعلیمات ہیں جو ایک مثالی معاشرے کی بنیاد رکھتی ہیں، ایک ایسی دنیا جہاں ہر شخص کو عزت اور وقار حاصل ہو۔ خطبے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ لطیف سا اشارہ دیا۔ یہ وہ الفاظ تھے جنہیں سن کر سمجھنے والے صحابہ سمجھ گئے کہ جدائی کا وقت اب بہت قریب آ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فانی دنیا پر اپنے رب سے ملاقات کو ترجیح دی تھی، اور یہ سننا ایک ایسا لمحہ تھا جس نے ہر دل کو غم سے بھر دیا۔ تو اب بات کرتے ہیں بیماری اور آخری ایام کی۔ یہ آخری سفر کا آغاز تھا۔ حجت الوداع سے واپسی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک نیا اور آخری باب شروع ہوا۔ عوامی خطبات کا دور ختم ہو چکا تھا، اور اب بیماری کا وہ ذاتی مرحلہ شروع ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری سفر کا پیش خیمہ تھا۔ یہ ٹائم لائن ہمیں ان آخری چند ہفتوں کے واقعات کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ دیکھیے، بیماری کا آغاز ہوا محرم میں، سفر کا پورا مہینہ اسی حالت میں گزرا، اور پھر ربیع الاول میں یہ بیماری اپنے عروج پر پہنچ گئی جو آخرکار وصال پر ختم ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسمانی حالت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، بخار اتنا شدید تھا کہ چلنا بھی مشکل تھا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثابت قدمی کا عالم دیکھیے کہ نماز کی امامت کے لیے مسجد تشریف لاتے رہے، اپنے صحابہ کو دیکھ کر مسکراتے اور انہیں تسلی دیتے رہے۔ اور پھر وہ فیصلہ کن لمحہ آ ہی گیا جب ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ کوئی عام آمد نہیں تھی، بالکل نہیں، بلکہ یہ تاریخ انسانی کی ایک ایسی منفرد، ایک ایسی بے مثال ملاقات تھی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ غیر معمولی ہے وہ یہ ہے کہ ملک الموت، جو کبھی کسی سے بھی روح قبض کرنے سے پہلے اجازت نہیں مانگتے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر ایک سائل کی طرح کھڑے اجازت طلب کر رہے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے محبوب ترین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بے مثال اعزاز اور احترام کا اظہار تھا۔ اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سکرات کیا ہے۔ سکرات موت کے وقت کی وہ شدید تکلیف اور کرب ہے جب انسان کے ہوش و حواس بھی ساتھ چھوڑنے لگتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اس دنیا سے رشتہ ٹوٹ رہا ہوتا ہے، اور اسی سکرات کی حالت میں جب انسان کو اپنی ذات کا بھی ہوش نہیں رہتا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تکلیف کو بھول کر اپنی امت کے بارے میں سوال کر رہے تھے۔ آپ کی سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ کیا میری کمزور امت، کیا وہ اس شدید درد کو برداشت کر پائے گی؟ یہ محبت کی انتہا ہے۔ اور جب ملک الموت نے بتایا کہ ہاں، ہر نفس کو اس مرحلے سے گزرنا ہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے غم میں رو پڑے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ اے میرے حبیب، غم نہ کریں، اپنی امت کو یہ خوشخبری سنا دیں کہ جو کوئی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اس کی روح اللہ خود نہایت نرمی کے ساتھ قبض فرمائے گا۔ تو اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل آخری لمحات کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ وہ الفاظ اور اعمال تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اپنی امت کے لیے بطور وصیت چھوڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری الفاظ جو سنے گئے
وہ یہی تھے نماز نماز یعنی اللہ کا حق ادا کرنا، اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا یعنی بندوں کے حقوق ادا کرنا۔ یہ دین کے دو عظیم ستون ہیں جن کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آخری سانس تک تاکید فرمائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے والد کو اس حالت میں دیکھا تو ان کے دل سے یہ فریاد نکلی۔ یہ الفاظ اس گہرے غم اور اس ذاتی نقصان کی عکاسی کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ اس وقت محسوس کر رہے تھے۔ اب آتے ہیں صحابہ کے غم کی طرف، ایک ایسی جماعت جو صدمے میں ڈوبی بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی خبر نے صرف اہل خانہ کو ہی نہیں بلکہ پوری کی پوری امت کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ صحابہ کرام جنہوں نے اپنی زندگیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزاری تھیں، وہ اس خبر کو سن کر شدید صدمے اور غم میں ڈوب گئے۔ ہر صحابی نے اپنے غم کا اظہار الگ الگ انداز میں کیا۔ ایک طرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے جن پر ایسا سکتہ طاری ہوا کہ وہ بات تک کرنے سے قاصر ہو گئے، تو دوسری طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے جو شدت غم سے اس حقیقت کو ماننے سے ہی انکاری ہو گئے۔ یہ مناظر اس بے پناہ محبت کی گہرائی کو ظاہر کرتے ہیں جو صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ اور آخر میں تدفین اور وہ دائمی میراث، ایک ایسی محبت جو موت سے بھی ماورا ہے۔ آئیے اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمینی سفر کے اختتام کو دیکھتے ہیں، جو دراصل محبت کی اس دائمی میراث کا آغاز تھا جو آج بھی کروڑوں دلوں کو روشن کر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک پیر سے بدھ تک وہیں موجود رہا تاکہ ہر مسلمان جو اس غم میں نڈھال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دیدار کر سکے اور نماز جنازہ ادا کر سکے۔ آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی حجرے میں سپرد خاک کیا گیا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری سانسیں لی تھیں۔ یہ ایک ایسی روایت ہے جو دل کو ہلا دیتی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر میں اتارا جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے کان قریب کر کے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، میری امت، اے اللہ میری امت کو معاف فرما۔ یہ محبت موت کی حدوں سے بھی ماورا تھی۔ اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وعدہ جو ہر مومن کے لیے امید کا پیغام ہے۔ یہ تعلیم ہمیں بتاتی ہے کہ اس دنیا میں ہماری محبتیں ہی آخرت میں ہماری منزل کا تعین کریں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی روز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت کا ذریعہ بنے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی، اپنی آخری سانس اور حتیٰ کہ اس کے بعد بھی اپنی امت کو یاد رکھا۔ یہ سب جاننے کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم نے اس بے پناہ محبت کا حق ادا کیا ہے؟ اس کا جواب ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اندر تلاش کرنا ہے۔